الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ آج دنیا میں ہر طرف شور ہے، واویلا ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں، ہم مصیبتوں کا شکار کیوں ہیں، ہمیں مسائل کیوں درپیش ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم درد میں ہیں۔ یہ تکلیف اور درد دور کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اس کائنات کے سب سے عقل مند ترین، دانشور ترین انسان کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم کی مبارک ہستی ہے، جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دنیا کے اندر کون سے ایسے اصول ہیں جن کو اپنانے سے یہ پریشانیاں، یہ مسائل، یہ درد، یہ تکالیف دور ہوں گی۔ آج سے 14 صدیاں پہلے 14 centuries ago صحرائے عرب کے اندر اس مبارک ہستی نے، اس عظیم انسان نے دنیا کو وہ سنہرے اصول بتائے، کچھ باتوں سے بچنے کا حکم دیا کہ ان باتوں سے بچ جاؤ گے تو تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی، تمہارا مرنا پرسکون ہو جائے گا، تمہاری قبر کی زندگی بن جائے گی، تمہاری حشر کی زندگی بن جائے گی، تمہارا پل صراط آسان ہو جائے گا، اور اللہ کے تیار کردہ مہمان خانے جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم داخل رہو گے۔ یہ ایک حدیث آج ہم بیان کریں گے کہ جس پر غور کرنے سے ہماری زندگی بہت سکون میں آ سکتی ہے، بہت ہمارے حالات پلٹا کھا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ مال غنیمت کو یعنی سرکاری مال کو ذاتی دولت قرار دینے لگیں گے اور زکوٰۃ کو تاوان یعنی بوجھ سمجھنے لگیں گے اور علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سیکھیں گے یعنی دنیا کمانے کے لیے سیکھیں گے، اور جب مرد بیویوں کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، اور جب دوستوں کو بہت قریب رکھیں گے اور اپنے والد کو یعنی سگے حقیقی باپ کو دور کرنے لگیں گے، اور جب مسجدوں میں جھگڑوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں گی، اور جب کسی قوم کا سردار اس قوم کا سب سے فاسق ترین شخص بن جائے گا، اور جب کسی قوم کے سربراہ اس قوم کے اور اس جو قبیلہ ہوگا اس کے ذلیل ترین لوگ بننے شروع ہو جائیں گے، اور جب کسی آدمی کی تعظیم، اس کا احترام اس کے شر اور اس کے فتنہ کے ڈر کی وجہ سے کیا جانے لگے گا، اور جب لوگوں میں گانے بجانے والوں کی عزت بن جائے گی اور ساز اور باجوں، میوزک اور موسیقی کا دور دورہ گھر گھر میں ہو جائے گا، اور جب شرابیں پی جانے لگیں گی، اور جب لوگ مرد ریشم کا استعمال کرنے لگیں گے اور سونے کا استعمال کرنے لگیں گے، اور جو اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ اس امت کے پہلے آنے والے اسلاف پر لعن طعن شروع کر دیں گے، تو پھر انتظار کرو، پھر کیا ہوگا؟ پھر سرخ آندھیاں چلیں گی، تیز و تند طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، زمین میں شدید زلزلے ہوں گے، زمین میں لوگوں کا دھنس جانا سنو گے، صورتیں اور شکلیں مسخ ہونے لگیں گی، اور پتھر برسنے لگیں گے آسمانوں سے، اور نیز ایسی چیزیں اور ایسی نشانیاں آئیں گی کہ جو دھڑا دھڑ ہوں گی، جو پے در پہ ہوں گی، ایسے ہی کہ جیسے موتیوں کی ایک مالا کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے اوپر نیچے پے در پے گرنے لگیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث میں
ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند برائیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اگرچہ دنیا میں یہ ہمیشہ سے موجود رہی ہیں، کوئی بھی زمانہ ان برائیوں سے خالی تو نہیں رہا، لیکن آج کا معاشرہ آپ دیکھیے تو ان برائیوں سے بہت زیادہ بھر چکا ہے۔ کثرت سے یہ برائیاں پھیل چکی ہیں، غیر معمولی طور پر ان کا دور دورہ ہو چکا ہے۔ تو پھر اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اور وہ کسی بھی شکل اور صورت میں ہوگا، اس معاشرہ پر نازل ہونے والا، اور دنیا کے خاتمہ کے وقت کے قریب تر ہونے کا اشارہ ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب سرکاری لوگ سرکاری مال کو مال غنیمت سمجھیں گے اور اپنے ذاتی استعمال میں لے آئیں گے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دھڑکے کے، وہ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں استعمال کریں گے، حالانکہ وہ بیت المال ہوگا، وہ تمام مسلمانوں کے ٹیکسز سے جمع کیا ہوا مال ہوگا، لیکن وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں گے اور ذرہ برابر بھی ان کو ڈر نہ لگے گا۔ اور پھر دوسری بات جو یہاں کی ہے وہ یہ ہے کہ امانت کو بھی مال غنیمت شمار کریں گے، یعنی کوئی امانت رکھوائے گا، جن لوگوں کے پاس امانتیں محفوظ کرائی جائیں گی، وہ ان امانتوں میں کیا کریں گے؟ خیانت کرنے لگیں گے، اور امانت کے مال کو غنیمت کی طرح اپنا ذاتی حق سمجھنے لگیں گے، جیسا کہ دشمنوں سے حاصل کیا ہوا مال ہوتا ہے۔ پھر زکوٰۃ کی بات کی کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا زکوٰۃ کے اہل لوگوں پر، یعنی اس کے صاحب استطاعت رکھنے والوں پر، لوگوں پر اس طرح سے شاق اور بھاری گزرے گا گویا کہ ان سے ان کا مال زبردستی چھینا جا رہا ہے، اور جیسے کوئی شخص تاوان اور جرمانہ ادا کرتے وقت بہت زیادہ تنگی اور بوجھ محسوس کرتا ہے، اس طریقے سے وہ اپنا ایٹیچیوڈ ظاہر کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ان کے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث بن جائے گی۔ علم کو دین کے علاوہ، کوئی بھی علم ہے اس کو دین کے علاوہ، یعنی کسی کو فائدہ پہنچانے کے سوا کچھ اور غرضوں سے سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ علم سیکھنا اور علم پھیلانے کا اصل مقصد دین و شریعت یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے، اخلاق و کردار کی اصلاح، تہذیب انسانیت اور سماج کی فلاح و بہبود اور اللہ اور رسول کے قرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ ہوگا، بلکہ اس کے ذریعے دنیا کی عزت، مال و دولت، جاہ اور منصب اور ایوان اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو جائے گا، اور یہ بھی انسانوں کے پریشان حال ہونے کا سبب بنے گا۔ مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا اور ماں کی نافرمانی کرنا، یعنی یہ ہے کہ خامن جو ہوں گے وہ بیوی کی ہر ناجائز خواہش کو بھی تسلیم کرنے لگیں گے، اور ماں کی ہر جائز بات کو بھی وہ رد کرنے لگیں گے۔ یہ ان الفاظ کا معنی ہے۔ ماں کی نافرمانی کرنے سے مراد کیا ہے کہ ماں کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جو حق ہے اس سے لاپرواہ ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کے حق سے لاپرواہ ہوں گے، بیوی کے حق سے زیادہ اس کو دینے لگیں گے اور ماں کے حق سے لاپرواہ ہو جائیں گے، اور کسی بھی شرعی وجہ کے بغیر ماں کی نافرمانی کریں گے اور اس کا دل دکھائیں گے۔ واضح رہے کہ یہاں صرف ماں کی تخصیص اس اعتبار سے ہے کہ اولاد کے لیے چونکہ باپ کی بنسبت ماں زیادہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے، اس لیے وہ اولاد پر باپ سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ گزاریں گے، ان کی مجلسوں میں رہیں گے، اور باپ کی خدمت میں یا اس سے بات چیت کرنے میں ان کو تکلیف اور زحمت اٹھانا پڑے گی۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ تو ہر وقت مجلس ہو اور ان کے ساتھ گپ شپ اور سیر و تفریح کرنے میں وقت صرف کرے، اور اپنے معمولات اور حرکات سے ایسا ظاہر کرے
کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق اور محبت ہے۔ مسجدوں میں شور و غل ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں میں زور زور سے دنیا کی باتیں کی جائیں گی اور مسجدوں میں جھگڑے کیے جائیں گے، فرقہ واریت ہوگی، چیخ و پکار کے ذریعے مسجد کے سکون میں خلل ڈالا جائے گا، اس کے ادب و احترام سے لاپرواہی برتی جائے گی۔ واضح رہے کہ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد میں آواز کو بلند کرنا حرام ہے، خواہ اس کا تعلق ذکر اللہ ہی سے کیوں نہ ہو، کیونکہ مسجد سب کے خاص و عام کی عبادت کی جگہ ہے، تو وہاں نیچی آواز سے خاموشی کے ساتھ ادب اور احترام سے عبادت کرنی چاہیے، شور نہیں کرنا چاہیے، اور جھگڑا تو بالکل بھی حرام ہے۔ کسی قوم اور جماعت کا سردار اس قوم کے فاسق ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیادت اور سیادت، لیڈرشپ اگر ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بد کردار ہوں، بدقماش ہوں، بے ایمان ہوں، تو یہ بات پوری قوم کے امن، ان کے لیے ان کے تباہی کی علامت ہوگی۔ واضح رہے کہ قوم جماعت کے حکم میں شہر، گاؤں، محلہ سب کچھ شامل ہیں۔ اسی طرح اگر کسی قوم و جماعت کے زعماء یعنی بڑے لوگ، ان لوگوں کو قرار دیا جانے لگے جو اپنی قوم و جماعت کے کمینے، بے کردار اور رذیل ترین شخص ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم و جماعت کی تباہی کے دن آ گئے ہیں۔ آدمی کی تعظیم اس کے فتنہ و شر کے ڈر سے کی جانے لگے، کہ مطلب یہ کہ کسی شخص کی تعظیم اور احترام کا معیار اس کی ذاتی فضیلت، اس کا علم و کمال نہ ہوگا، بلکہ اس کی برائی، اس کی بدمعاشی اور اس کی غنڈہ گردی، اس کے شر کا خوف ہوگا۔ یعنی کسی شخص کی اس لیے تعظیم کی جانے لگے گی کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے یا ستانے کی طاقت رکھتا ہے، جیسے کسی فاسق اور بدقماش شخص کو اقتدار اور غلبہ حاصل ہو جائے اور لوگ اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرنے پر مجبور ہوں۔ گانے والوں اور گانے والیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو قینات کہا ہے عربی زبان میں۔ اس حدیث پاک میں قینات کا لفظ آیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ گانے والوں کا جو معیار ہے معاشرے، سوسائٹی کے اندر، وہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ لوگ ان کو بلانا، ان کو انوائٹ کرنا، ان پر پیسہ خرچ کرنا اس کے اندر اپنا فخر سمجھیں گے، جبکہ علماء اور حفاظ کرام اور ائمہ کرام اور دیندار اور اچھے کردار کے لوگ اور سچے لوگ، ان کی ویلیو معاشرے کے اندر تقریباً ختم ہو جائے گی، اور یہی قیامت کی نشانی ہے اور یہی انسانوں کی بے سکونی کا راز بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ گھر گھر میں گانے بجانے کے آلات کی آوازیں آئیں گی اور وہ عام ہو جائیں گی۔ ان کو مزامیر کہتے ہیں عربی زبان میں، جیسے گانے بجانے کے مختلف آلات ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ شرابوں کا عام استعمال ہوگا، یعنی اس میں صرف شراب جو ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں نشے کی تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، وہ بھی عام ہو جائیں گی۔ گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر میں یہ چیزیں عام ہو جائیں گی اور یہ بھی انسانوں کی پریشانی کا سبب بنیں گی۔ جب اس امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، ان پر لعن طعن کرنے لگیں گے۔ اس بات میں اس طرف اشارہ ہے کہ گزشتہ امتوں کے لوگوں میں اس برائی کا چلن نہیں تھا، چنانچہ مسلمانوں میں تو کچھ لوگ اس برائی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ ان گزرے ہوئے اکابر کو، یعنی صحابہ کرام اور جو اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، ازواج رسول ہیں، اور امت کے اولیاء ہیں، اسلاف ہیں، صالحین ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی کریں گے، ان میں نقص نکالنا شروع کر دیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قرآن نازل فرمایا، ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ جن لوگوں نے سبقت کی، پہل کی، ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور نیک عملوں کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ اور ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورۃ الفتح کی 18 نمبر آیت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ کس قدر بد نصیبی اور شقاوت کی بات ہے کہ جن بندگان خدا سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو گیا، ان سے ناراضگی اور ناخوشی اور ان کی زندگیوں میں نقص نکالے جائیں، ان کے خلاف طرح طرح کی زبان درازیاں کی جائیں، حالانکہ ان بندگان خدا کے مناقب اور فضائل سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔ وہ پاک نفوس ایسی عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ان کی حمایت میں اپنا خون پسینہ ایک کیا، ان کے دین کو قبول کیا اور ان کے دین کو لے کر پورے عالم میں ساری دنیا سے ٹکر کھائی۔ پورے عرب اور عجم کے ساتھ انہوں نے جنگ مول لے لی، قبول ایمان میں سبقت حاصل کی، نہایت سخت اور صبر آزما حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور اللہ کے دین کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کی بازیاں لگائیں، جہاد کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت بڑھائی، بڑے بڑے ملک فتح کیے، کسی واسطہ کے بغیر سید الامام علیہ الصلاۃ والسلام سے دین کا علم حاصل کیا، شریعت کے احکام و مسائل سیکھے، دین کی بنیاد یعنی قرآن کریم کو سب سے زیادہ جانا اور سمجھا، اور مقدس ہستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں امت کے تمام لوگوں کو یہ تلقین فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں یوں کہو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے پروردگار ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دیجئے جنہوں نے قبول ایمان میں ہم سے پہل کی۔ لیکن وہ لوگ جو ان کے نقص نکالنے پر دن رات تلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دراصل ایمان کی روشنی کھو چکے ہیں یا دیوانے ہو گئے ہیں۔ ان مقدس ہستیوں اور امت کے سب سے افضل لوگوں کے بارے میں نہ صرف لعن طعن کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، بلکہ اپنے نظریات اور اپنے فہم کی وجہ سے یہ کہہ کر ان پاک نفوس کی طرف ایسی نسبتیں کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو چشم بصیرت عطا فرمائے۔ آخر وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس امت کے اگلے پچھلے تمام لوگوں نے اس بات کو غلط اور باطل قرار دے رکھا ہے۔ قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ صراحت ہوتی ہو کہ ان لوگوں کی جو غلطیاں تھیں ان کو اللہ نے معاف نہیں کیا، بلکہ صراحتاً ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشری تقاضوں کے تحت اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اگر ان سے کوئی اجتہادی خطا ہوئی تو بھی اس اجتہادی خطا پر اللہ تعالیٰ نے ان سے معافی کا اعلان فرمایا، یا پھر کیا کیا کہ ان کی جو دین کی خاطر خدمات تھیں، ان کی گزشتہ خدمات کے بدلے میں ان کی مغفرت فرما دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مخالفت راہ حق سے بھٹک جانے کی وجہ سے اور فسق کے مرتکب ہو جانے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے مرفوع روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعض صحابہ اگر کسی لغزش کا شکار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو میری صحبت اور میرے ساتھ تعلق رکھنے کی برکت سے بھی بخش دے گا۔ اس بات کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے پروردگار کی رحمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رہتی ہے، تو کیا وہ لوگ جو اس امت کے سب سے افضل اور سب سے بڑے لوگوں کے زمرہ میں سے تعلق رکھتے ہیں اس بات کے مستحق نہیں ہیں کہ ان کے حق میں یہ نیک گمان کر لیا جائے کہ اگر ان سے کوئی لغزش ہوئی بھی تھی بشری تقاضے پر تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درجہ کی عظمت اور ان کے شرف صحابیت کی برکت سے ان سے درگزر فرما لے گا، اور مرتبہ صحابیت کے تقدس اور شرف کو داغدار کرنے والے نادانوں کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ کن مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کر کے اپنے آپ کو گناہگار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو روضہ رسول میں کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے
اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ عادات اپنا لیں تو پھر سمجھو کہ ان کی زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں یوں ہی آئیں گی، تیز تیز آئیں گی، اور پے در پے آئیں گی، آگے پیچھے آئیں گی، ایک مصیبت سے، ایک مسئلے سے جان نہیں چھوٹے گی کہ دوسرے کے اندر پھنس جائیں گے، اور ایسے جیسے کہ ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی اوپر نیچے پے در پہ گرنے لگتے ہیں، ایسے ہی فتنے ان کی زندگیوں میں آئیں گے۔ اور جو لوگ ان تمام جو نشانیاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جو اسباب اور جو اصول گنوائے، اگر وہ ان کی رعایت کریں گے اور ان چیزوں سے جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچیں گے، تو اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں بھی سکون عطا فرمائے گا۔ وہ مرتے وقت مسکراتے ہوئے جائیں گے، فرشتے ان کے لیے ہار اور تحفے لے کر آئیں گے اور ان کی روح نکالیں گے، اور ایسے ہی قبر میں ان کے لیے حد نگاہ قبر پھیلا دی جائے گی، اور ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جنت کی خوشبودار ہوائیں ان کے لیے آئیں گی، جنت کے بسترے ان کے لیے لگا دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے حساب کتاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور جہنم چنگاڑے مار رہی ہوگی، اور یہ لوگ جنت کے ٹیلوں کی سیر کر رہے ہوں گے۔ پل صراط پر سے چٹکی بھر میں وہ پار کر جائیں گے، بجلی کی سی تیزی سے پار کر جائیں گے، اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیے جائیں گے، اور ہمیشہ 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 کے لیے جنت میں عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ صرف اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔